السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم ایک جانی پہچانی شخصیت ہے ابٹاباد کے، اور اس کے کلینک میں ہم آئے ہیں۔ ڈاکٹر محب اللہ وزیر صاحب جو میڈیکل اسپیشلسٹ ہے اور ابٹاباد کی سطح پر ایک نام رکھتے ہیں، اور جس موضوع اور ٹاپک کو ہم لے کر آئے ہیں آج وہ ہے فالج کے حوالے سے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے اس کو اگر فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے یا اس کے کوئی علامات آ جاتے ہیں تو ہم چونکہ سمجھنے سے قاصر ہے، ہم اس کو دوسری چیزوں سے تعبیر کرتے ہیں۔ جیسے اکثر لوگوں کو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ میدے کی تکلیف ہے، لیکن جب وہ ڈاکٹر کے پاس یا اسپتال میں چلے جاتے ہیں تو پھر پتہ چل جاتا ہے نہیں جی یہ تو ہارٹ اٹیک ہے۔ تو اس حوالے سے ہماری کوشش یہ ہے کہ اس قسم کے مسائل، اس قسم کی چیزیں ہم آپ تک پہنچائیں، اور اس کے متعلق جو اسپیشلسٹ ہے یا جو ڈاکٹرز ہے ان سے اس حوالے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اویئرنیس ہو عوام کے اندر اور عوام کو اس بارے میں معلومات حاصل ہو۔ تو سر، اس وقت آپ نے ہمیں ٹائم دیا شمال نیوز کے لیے، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ سر۔ شکریہ جی جناب سعید صاحب شمال نیوز کی طرف سے کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے عوام کو، اپنے مریضوں کو آگاہی دے دیں کہ فالج اور ان کے بارے میں کیا چیز ہے اور کیسے کرنا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اچھا سر، تو یہ فالج کے بارے میں ذرا بتائیں تاکہ ناظرین سن لیں کہ جی ایک ماہر ڈاکٹر کے زبانی وہ سن لیں کہ جی اصل یہ فالج ہے کیا، اور یہ جب آتا ہے انسان پر اٹیک جب ہو جاتا ہے تو اس کے علامات وغیرہ کیا ہوتے ہیں؟ دیکھو جی، ایک بہت سادی سی مثال ہے کہ یہ بجلی کا بورڈ ہے نا، اس کے ساتھ پنکھا بھی کنیکٹ ہے اور بلب کنیکٹ ہے۔ تو یہ تارے اور بورڈ جب ٹھیک کریں گے تو پنکھا بھی چلے گا، بلب بھی چلے گا۔ اسی طرح سے ہمارے بدن کی زبان، یہ ہاتھ، یہ ٹانگیں سب دماغ کے ساتھ رگوں کے ذریعے سے کنیکٹ ہیں، تو تب یہ کام کرتے ہیں۔ اب اگر کسی وجہ سے ہمارے دماغ کے اندر ڈیمیج ہو جائے، مثال کے طور پر کوئی ہیٹ لگ جائے، یا دماغ کے اندر رگ پڑ جائے، یا دماغ کے اندر رگ بند ہو جائے اور خون نہ پہنچے، تو دماغ کا وہ حصہ جس کے ساتھ جسم کا جو حصہ کنیکٹڈ ہو وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ حصہ کام نہیں کرتا۔ اگر یہ دایاں ہاتھ والا رگ کا ایریا ڈیمیج ہو جائے تو یہ کام نہیں کرے گا۔ اگر زبان والا حصہ دماغ کا رگ ہو جائے تو زبان کام نہیں کرے گا۔ تو یہ جو ہے نا اس کو فالج کہتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں قدرت کی ایک عجیب وہ ہے کہ ہمارا دایاں سائڈ جو ہے نا یہ ہمارے بائیں سائڈ کے دماغ سے کنیکٹڈ ہے۔ اگر ادھر ڈیمیج ہوگی تو ہمارا دائیں سائڈ جو ہے نا اس پہ فالج ہوگا، اور اس طرح سے اگر ادھر ہو تو پھر بائیں سائڈ پہ۔ اچھا سر، اچھا سر، اس سے متعلق ذرا آپ وضاحت کریں کہ جی فالج کا اٹیک ہوتا ہے اس سے پہلے کچھ علامات ہوتے، جیسے ہارٹ اٹیک میں کہتے جی بی پی ہائی ہو جائے تو احتیاط کرو بی پی میں، تو اس طرح یہ فالج میں بھی بی پی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، یا شوگر کے مریض جو ہے، یا کوئی اور اس طرح کے، تاکہ پہلے سے آدمی اس کا احتیاط کرے؟ جی، اس میں جیسے میں نے بتایا نا کہ دو زیادہ قسم کے ہیمریجک یعنی خون کا رگ کا پڑ جانا، یا اسکیمک جس کی خون کا رگ بند ہو جائے اور دماغ کے اس حصے کو خون نہ ملے۔ تو اس میں جو ہے نا عام طور پہ نارمل ہیلدی لوگوں کو یہ بہت کم ہوتا ہے، یعنی جس میں کوئی خاص بیماری نہ ہو۔ لیکن شوگر والے، بلڈ پریشر والے، بڑے ایج والے، زیادہ وزن والے، اور جو ورزش نہیں کرتے، ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں، یا امبیلنس جو ہے نا بہت چربی والے، بہت گھی والے خوراکیں کھاتے ہیں، یا جو بہت زیادہ ٹوبیکو یعنی سگریٹ نسوار یا الکوہل شراب استعمال کرتے ہیں، تو یہ لوگ یا اس کے فاسٹ فوڈ وغیرہ جو ہے جی، یہ جو فاسٹ فوڈ جو ہے اس میں بہت زیادہ رول ہے۔ ایسے لوگ بہت زیادہ ایکسپوز ہیں کہ ان کو فالج ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ جی فالج کے علامات پر کیا ہوتے ہیں، تو ان میں سے سب سے پہلے مختلف مثال کے طور پر پہلے کسی کو سر درد شروع ہو جاتا ہے، پھر کسی کو چکر آنا شروع ہو جاتا ہے، کسی کی نظر دھندلانا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر کسی کا نا دل گھٹنا، ہاں جی، اور پھر پسینے، ٹھنڈے پسینے، اور جینا
اور پھر جو ہے نا بیہوشی کے علامات شروع ہو جاتے ہیں. تو پھر اس وقت میں یہی چیزیں ہیں کہ شوگر کم ہوا ہے یا دل کا اٹیک ہو رہا ہے یا فالج کا اٹیک ہو رہا ہے تو فوراً جو ڈاکٹر سے مشورہ رجوع کر دیں. ہاں جی, پھر وہ جا کے فیصلہ کرے گا. ٹھیک ہے سر. اچھا, یہ تو ناظرین آپ نے سنا ڈاکٹر صاحب نے جس طرح بتایا کہ جب اس طرح کے علامات ظاہر ہو تو فوراً پھر وہ اسپتال یا ڈاکٹر کے پاس مریض کو پہنچا دینا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے اندر چونکہ ہمارے ایک علم یہ ہے اور ہم پیر و فقیر کی طرف اتنے وہ چلے جاتے ہیں ہم یا اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں کہ پھر ہم کہتے ہیں کہ جی چلو دم درود بھی برحق ہے اللہ کی طرف سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں, لیکن وہ وہاں ہے جہاں روحانی کوئی مسئلہ ہے, آدمی کو نظر ہے یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے. یہ تو ڈاکٹر حضرات بہتر جانتے ہیں کہ جہاں جسمانی مسئلہ ہے وہ جب تک ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج نہیں کریں گے تو دم درود وہاں کام نہیں کرے گا. ٹھیک ہے قرآن و حدیث شفا ہے, لیکن اللہ نے یہ بھی ایک ذریعہ اور سبب بنایا ہے کہ ہم وہاں جائیں اور یہ چیزیں استعمال کریں. تو اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے کیونکہ بہت سارے مریض ڈاکٹر صاحب کے پاس آتے ہیں اور وہ اس قسم کی پیشنگیاں کرتے ہیں کہ جی فلاں کا پیر صاحب ہے اس نے ہمیں پتہ نہیں چلے کا کہا ہے, وہ کہتے ہیں اتنا دم ہوگا اس کو ڈاکٹر کے پاس نہ لے جائے. تو اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے ناظرین؟ یہ تو آپ نے بہت ہی دلچسپ موضوع چھیڑا ہے. ابھی تقریباً مہینہ پہلے ایک مریض کو میرے پاس کہ بہت محنت کی کہ آپ ہمارے مریض کو گھر میں دیکھ لو. میں نے کہا میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے, لیکن پھر گھر میں کیوں ضروری ہے؟ اگر آپ کا مریض سیریس ہے تو ادھر لے آؤ. کہتے ڈاکٹر صاحب وہ پیر صاحب نے اس کو چلا کیا ہوا ہے. میں نے کہا یہ کیا چیز ہے کہ یہاں پر ہری پور میں کوئی پیر ہے جو فالج والے مریض کو دم کرتے, اس کے بعد چلے کا مطلب ہے کہ کمرے میں بند کرنا, کسی نے اس کے پاس جانا نہیں ہے, روٹی اس کو باہر سے دینی ہے اور ڈاکٹر کچھ بھی نہیں کرنا. خیر جی میں مجبور ہوا, میں جب دیکھا تو اس کا ہائی بلڈ پریشر اور جو ہے نا ہیمیپلیجیا وہ سب کچھ ہو چکا تھا اور ہائی گریڈ فیور بھی رن کر رہا تھا. میں نے اس کو بہت سمجھایا کہ اب اس کو اسپتال لے جاؤ, لیکن انہوں نے کہا نہیں, اگر ہم نے یہ چلک توڑ دیا تو یہ زیادہ خطرناک ہے اور مریض مر جائے گا بنسبت اس کے. بہت سمجھانے کے باوجود بھی وہ نہیں سمجھے. خیر پھر میں نے جا کے چلو ٹھیک ہے پھر ادھر ہی آپ اس کو اینٹی بایوٹک دے دے اور بلڈ پریشر کی ساری دوائیں جو فارغ میں دی جاتی ہے تو وہ دے دے, لیکن پیشنٹ آپ کو کافی سیریس ہے. لیکن وہ اس ڈر سے کہ پیر صاحب نے بولا ہے تو اب اس کی چلے کو اس کی آڈو کم نہیں توڑنا, کوئی آفت آ جائے گی. جی تو انہیں بالکل نے کہا کہ آفت آ جائے گی. اور نیکسٹ ڈے پھر وہ اعلان ہوا جی کہ وہ بڑھیا اللہ کو پیاری ہو گئی ہے. جی ناظرین دیکھو آپ نے سنا, یہ ہمیں معاشرے کے اندر میں کہوں گا کہ ہمارے علماء کرام کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے اپنے مساجد اور اپنے اپنی جگہوں پر وہ اس چیز کے بارے میں بھی بتائیں لوگوں کو کہ بھائی ہر چیز کا علاج جو ہے وہ پیر فقیر کے پاس نہیں ہو. پھر آج کل ہم سب جانتے ہیں کہ پیر فقیر کس طرح کے ہیں. آج کل صرف کاروباری لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کے عقیدے خراب کر رہے ہیں, صحت خراب کر رہے ہیں. تو اس لیے علماء کرام کو چاہیے کہ اپنے اپنی جگہوں پر اس چیز کے بارے میں بھی وضاحت کریں تاکہ وہ ایسے سادہ قسم کے لوگ ان قسم کے کاروباری لوگوں سے بچیں اور وہ اپنے ڈاکٹرز یا معالج کے ساتھ رابطہ کریں اور اپنے علاج کی طرف جائیں جو اصل ضروری ہے مریض کا. نہیں تو مریض کی صحت بھی خراب ہوگی یا ضائع ہو جائے گا. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ پھر اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی تاکہ وہ چلے کاٹ رہے تھے, تو اس لیے یہ چلوں سے بچنے کی کوشش کریں. ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے اور کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ ناظرین کو؟ بالکل جی, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن شریف شفا ہے اور میں اس پر مکمل یقین رکھتا ہوں. میں بلکہ خود بھی جب بیمار ہوتا ہوں نا تو پہلے میں سارے دعائیں پڑھتا ہوں جو ہمیں علماء نے بتایا, سعید صاحب نے, مولانا سعید صاحب نے یا ہمارے مفتی صاحب نے بتایا. میں وہ دعائیں پڑھتا ہوں, دم کرتا ہوں, پھر اس کے بعد دوائی لے لیتا ہوں, لیکن شفا کلام پاک میں ہے, یہ اس میں شک نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ فالج کا بالکل اچھا علاج ہو جاتا ہے اگر آپ فوراً وقت پہ پہنچائے کچھ 2-4 گھنٹے کے اندر. ابھی ہمارے جو کمپلیکس ہے بٹ آباد میں الحمدللہ ابھی ایک انجیکشن ٹریٹمنٹ کرتے ہیں جس سے فوراً مریض ٹھیک ہو جاتا ہے. اسی طرح سے پنڈی میں بھی جو ایم ایچ وغیرہ میں ہے وہاں پر جو کلاٹ کو ریموو کرتے ہیں اس میں تو ابھی اس کے بہت ہی ماڈرن علاج ہیں اور وقتی جو ہمارے اسپتالوں میں بلڈ پریشر شوگر کنٹرول کرو بہت سارے لوگ جو ہے بچ جاتے ہیں, بلکہ فارغ سے بھی بچ جاتے ہیں. اور جو نئے علاج ہیں جو انجیکشن ہے یا کلاٹ کو دوسرے طریقے سے ریموو کرنا ہے وہ تو بہت ہی ایفیکٹو ہے اور اب ہمارے بٹ آباد کمپلیکس میں بھی اویلیبل ہے. تو گھنٹوں کے اندر اندر ہی پہنچاؤ مریض کو تو انشاءاللہ مریض پورے ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو ناظرین آپ نے سنا ڈاکٹر صاحب کی زبانی, اور کوشش ہماری یہی ہے کہ عوام تک یہ اویئرنیس پہنچے اور عوام جو ہے نا بیدار ہو
اور بے خبر نہ ہو، کیونکہ آج کل عجیب عجیب قسم کی بیماریاں پھیل چکی ہے معاشرے کے اندر. تو سب سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے، اپنے معالج ڈاکٹر کی طرف جانا چاہیے، ان سے مشورہ کر دینا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے پھر باقی چیزیں دیکھنی ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ قرآن تو خود کہتا ہے میں شفا ہوں، تو قرآن شفا ہے. اپنے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے وظائف اپنے وہ پڑھ لیں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی گھر میں لیٹ جائے، جیسے ابھی ہم نے سنا، اور لیٹ ہی رہے. اسی طرح تو باقی بہت ساری چیزیں ہیں. اللہ نے فرمایا روزی میں دوں گا، تو روزی دینے والا تو اللہ ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ آپ کمائیں گے، ہاتھ پیر ادھر ادھر اسباب اختیار کریں گے، تب جا کر میں کھلاؤں گا. تو اسی طرح علاج تب ہوگا، شفا تب دے گا اللہ پاک کہ جب ہم ڈاکٹر سے رجوع کریں گے اور اپنی دوا اپنے لیں گے اور استعمال کریں گے، تب جا کر اللہ پاک ہمیں شفا دیں گے. تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا شمال نیوز کے لیے. آپ کی شمال نیوز کا بھی بہت شکریہ. یہ آگاہی ہے، اس کا ہمیں کچھ اور ہمارا کوئی اس میں مقصد نہیں ہے، لیکن لوگ اس کو سمجھے اور پھر ایک دوسرے کو سمجھائیں کس طرح کرے. فالج کے مریض کو بس فوراً پہنچانے کی کوشش کرو جی، مقامی وقت ضائع مت کرو. ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ.